السلام علیکم دوستوں. پی ٹی آئی کے چاہنے والے، خاص طور پہ عمران خان سے عقیدت رکھنے والے، ان کی رہائی کے خواہش مند افراد کے لیے ایک اور اچھی خبر، اور وہ یہ کہ اسلام آباد کی ایک عدالت نے عمران خان سمیت اسد کیسر اور شیخ رشید کئی دوسروں کو 9 مئی میں کے دن توڑ پھوڑ کے ایک کیس سے بری کر دیا. یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ثبوت کافی نہیں تھے، یعنی ناکافی شواہد کی بنیاد پہ یہ کیس خارج کر دیا گیا اور تمام ملزمان جو تھے ان کو رہائی مل گئی. اس سے پہلے آپ کو ایک مختصر سا جائزہ پیش کرتے ہیں کہ بتایا گیا تھا کہ صرف پنجاب میں عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے کوئی 54 کے قریب کیس ہیں، لیکن اس میں کافی سارے اب شاید ختم بھی ہو گئے ہیں. 3 جون کو 2 کیسوں میں ان کو بریت ہوئی تھی، پھر 13 جولائی کو تو آپ کو معلوم ہے عدت کا کیس جو تھا اس میں 7 سال کی سزا جو ہوئی تھی جون میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا تھا. لیکن 3 جون کو 9 مئی کے 2 کیس ختم ہوئے تھے. اس کے بعد اس سے پہلے 20 مئی کو 3 کیسوں میں عمران خان بری ہوئے تھے. پھر 30 مئی کو جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے 2 کیسوں میں ناکافی ثبوت کی بنیاد پر عمران خان کو بری کر دیا تھا. 9 نومبر کو لاہور کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے 4 کیسوں میں ضمانت دی. تو اس طرح رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے مختلف کیسوں میں عمران خان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں یا پھر انہیں بری کیا جا رہا ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان جو فوجداری کیس قائم کیے گئے تھے عمران خان اور ان کے بہت سارے دوسرے ساتھیوں کے خلاف، ان میں تھا کچھ نہیں، ان میں جوس نہیں تھا، جس کی وجہ سے جب بھی وہ باقاعدہ سماعت ہوتی ہے اور اس میں وکیل صفائی اپنا موقف پیش کرتے ہیں تو اس کے جواب میں وکیل استغاثہ پھر کچھ پیش نہیں کر پاتے. تو یہ وجہ ہے کہ یہ تمام جو کیسوں کی عمارت بنائی گئی تھی، ہاؤس آف کارڈز ایک بنایا گیا تھا، وہ رفتہ رفتہ منہدم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے کچھ امید یہ چلتی ہے کہ شاید تمام کیس ایک وقت میں ختم ہو جائیں اور انہیں کسی موقع پہ مکمل رہائی نہیں تو ضمانت ضرور مل جائے. اب اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی یہی 13 نومبر ہی کو، اور وہ یہ کہ 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف ایک اور احتجاجی مارچ کی کال عمران خان نے دے دی. اس کا اعلان نہ صرف فیصل چودھری نے کیا، ان کے وکیل جو ہیں، بلکہ علیمہ خان یعنی عمران خان کی بہن نے بھی، اور یہ کہا گیا کہ اس کے لیے تیاریوں کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. اس کے کمیٹی میں کون شامل ہوگا وہ نام ابھی نہیں بتائے گئے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ احتجاج اس مرتبہ واپسی کے لیے نہیں ہوگا، مطالبات پورے ہونے تک جاری رہے گا. یہ بھی کہا گیا کہ الیامین گنڈاپور یعنی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک بار پھر یعنی تیسری مرتبہ ہوگی کہ وہ ایک مکمل اپنا ایک جلوس لے کے کے پی سے اسلام آباد پہنچیں گے. اور الیامین گنڈاپور کے حوالے سے کچھ بیان منسوب کیا گیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مکمل تہیہ کیا ہوا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، اور اس مرتبہ جب ہم اسلام آباد آئیں گے تو مطالبات منظور ہونے تک واپسی نہیں ہوگی. اور بڑے مطالبات میں عمران خان کی رہائی کے علاوہ تو ظاہر ہے ایک یہ ہے کہ 26ویں ترمیم جو اس کا مکمل خاتمہ کیا جائے. 8 فروری کو جو مینڈیٹ یعنی جو نتائج کو بری طرح سے پامال کر کے ان میں گڑبڑ کر کے پی ڈی ایم کی حکومت بنائی گئی، وہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی گرفتار شدہ افراد ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، کارکن ہیں، ان کو رہا کیا جائے. اب کئی مہینوں سے وقتاً فوقتاً احتجاج کی کال آ جاتی ہے، اس کے جواب میں پھر اسلام آباد، راولپنڈی کی انتظامیہ کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. پھر کنٹینرز کی ایک نئی کھیپ ان شہروں میں پہنچتی ہے، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ان کے جلوس کو اسلام آباد یا ڈی چوک کی طرف نہ آنے دیا جائے. حالانکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتے ہیں، پچھلی 2 مرتبہ بھی یہی ہوا ہے. لیکن ایڈمنسٹریشن کی نہ صرف دوڑیں لگتی ہیں بلکہ کچھ لوگوں کے مزے بھی شاید ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اضافی کنٹینرز کی خاطر پکڑ دھکڑ کنٹینرز کی شروع ہو جاتی ہے، اور
ان کا پھر روزانہ کا کرایہ بھی دیا جاتا ہے، بعض اوقات تو کئی مہینے کنٹینرز کا کرایہ اکٹھا ہو جاتا ہے جو کہ 25 سے 40 ہزار روپے روزانہ کا ہے۔ یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک بہت ڈسٹربنگ قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جب احتجاج کی بات ہوتی ہے یا مارچ کی بات ہوتی ہے، اور سوالات اس سے یہ جنم لیتے ہیں کہ کیا ایک احتجاجی جلسے سے، جیسے کہ ابھی سوابی میں بھی ہوا، اس سے کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی؟ خود خیبر پختونخوا میں تیسری مرتبہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، تو اور عوام کی اکثریت پی ٹی آئی کی حامی ہے، تو وہاں پہ جلسہ کر دینے سے کہ اس کا اثر اسلام آباد یا راولپنڈی پہ کیا پڑے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دوسرا پھر یہ بھی ایک شک پڑتا ہے کہ کہیں یہ سازش تو نہیں ہے اور عمران خان اور ان کے کچھ ساتھی اس سازش کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کا براہ راست ایک نقصان ہوتا ہے۔ ایک نقصان جو بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ کاروبار، روزمرہ کا کاروبار، جو لوگ ایک سے دوسرے شہر جا رہے ہوتے ہیں، شہر کے اندر نقل و حرکت محدود ہو جاتی ہے، جو بسوں پہ، ویگنوں پہ، اپنی گاڑیوں پہ لوگ آنا جانا مختلف مقاصد کے لیے، اپنی فیملی کی ضروریات ہوتی ہیں، سماجی ضروریات ہوتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ دہاڑی دار مزدور تو ایک طرف، پھر اس میں بہت سارے دکاندار ہیں، چھوٹے دکاندار، کھوکھے والے ہوتے ہیں، ان کا بھی تمام تر دار و مدار ان کی روزانہ کی دہاڑی پہ ہوتا ہے، اور جب احتجاج کا اعلان کیا جاتا ہے، رستے بند ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان لوگوں کا بھی کاروبار براہ راست متاثر ہوتا ہے، بھلے وہ پی ٹی آئی کے حامی ہوں، لیکن اس میں بے شمار ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی تو رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں۔ لیکن کیا یہ ایک مناسب کام ہے کہ ہر چند ہفتے 2 مہینے کے بعد ایک احتجاج کی کال دی جائے اور اس کی وجہ سے پھر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور ایک اور جو جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ جتنا کاروبار ہے، چاہے وہ سروسز ہیں، چاہے دکانیں ہیں، ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، وہ بھی براہ راست اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے لیے کہ کیا احتجاج کے ذریعے عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ کیا اس کے ذریعے پی ٹی آئی کی نیک نامی میں اضافہ ہو رہا ہے، یا اس کے لیے وہ بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں یہ احتجاجی سلسلہ؟ اور کیا پارٹی کے کچھ لوگوں کو احتجاج کی لہر، احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے پہ آمادہ کرنے والوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے پی ٹی آئی کے لیے بدظنی پیدا کی جائے، لوگوں کے اندر اس کے لیے منفی جذبات پیدا کیے جائیں کہ یہ پارٹی کیوں آئے دن احتجاج کی سیاست میں ملوث ہو رہی ہے؟ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا جہاں پہ تیسری مرتبہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وہاں پہ گورننس کو بہتر بنائیں، عام لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے منصوبے شروع کیے جائیں، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں، صحت کی سہولیات تو گزارا کرتی ہیں، تعلیمی سہولیات کو بہتر بنایا جائے، سروس ڈیلیوری یعنی جو سرکاری اداروں کی کارکردگی ہے اس کو بہتر بنایا جائے، بجائے اس کے کہ وزیر اعلیٰ ہر تیسرے چوتھے دن ویگو ڈالے میں بیٹھ کے یا اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے اسلام آباد کا رخ کر لیں۔ اور ایک سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہم مطالبات مانے بغیر نہیں جائیں گے؟ کیا انہیں کہیں سے اشارہ ملا ہے کہ آپ مطالبہ کریں، آپ احتجاج کریں اور ہم آپ کے وہ مطالبات مان لیں گے، یا پھر یہ محض ماضی کی طرح ایک اور ہوائی بات کر رہے ہیں؟ باقی تبدیلی کی ہوا تو کسی بھی وقت چل سکتی ہے، جس طرح امریکہ میں تبدیلی کی ہوا چلی، ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار آئے، وہ بڑے دھڑلے سے اپنی اسٹیبلشمنٹ، اپنی فوج، اپنی بیوروکریسی کے حوالے سے، بلکہ مالیاتی اداروں اور خاص طور پہ جو جتنا ٹی وی نیٹ ورکس ہیں ان کے حوالے سے بڑی کھری باتیں کر رہے ہیں، ان کو ایک لحاظ سے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ میں آپ کو سیدھا کر دوں گا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک کارٹل ہے، ایک اجارہ دار گروہ ہیں، مالیاتی گروہ، مالیاتی ادارے، میڈیا کے ادارے، اس کے ساتھ پھر ان کی بیوروکریسی کے ساتھ گٹھ جوڑ، اور پھر ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جس میں سی آئی اے اور جتنے صنعتی ادارے جو کہ دفاعی ساز و سامان تیار کرتے ہیں
ان تمام کو ڈونلڈ ٹرمپ کافی باتیں سنا رہے ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ منصوبہ بھی، کوئی نہ کوئی منصوبہ وہ ہر روز سناتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا بنیادی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اداروں کی وجہ سے امریکہ کا عام شہری بہت متاثر ہوا ہے، اس کے حقوق متاثر ہوئے ہیں، اور میں ان اداروں کو یہ کام مزید نہیں کرنے دوں گا۔ تو کیا یہی تبدیلی کی ہوا پاکستان میں بھی کسی وقت چل سکتی ہے؟ کیا اسی وجہ سے اب عمران خان نے احتجاجی کال 24 نومبر کی کال دے دی، اور کیا اسی وجہ سے علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہم مطالبات منظور ہوئے بغیر اسلام آباد سے نہیں جائیں گے؟ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بہت بہت شکریہ۔